سبحان اللہ، اللہ کی بڑی کرم ہے کہ نعت شریف پڑھنے والے اتنی ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ اب تقریر ہوگا، پھر انشاءاللہ کبھی پھر ہم جلسہ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ موقع ملیں گے۔ میں آپ لوگ سے جو نعت شریف پڑھنے والا ہوں، اس سے معافی چاہتا ہوں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں عزت و احترام کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفکر اسلام مولانا فضل قائد صاحب سے کو تشریف لائیں اور اب جلسہ شروع کریں۔ جی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ابدا دائما سرمدا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ دو شعر ملاحظہ کریں۔ جب سے دامن تیرا پا گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے دامن تیرا پا گئی ہے، کس قدر مطمئن زندگی ہے یا حبیبی یا رسول اللہ، جب سے دامن تیرا پا گئی ہے، کس قدر مطمئن زندگی ہے، اور تیرگی حرا کے تصدق، تیرگی حرا کے تصدق، شرق سے غرب تک روشنی ہے، شرق سے غرب تک روشنی ہے۔ غار حرا میں ہمارے اور آپ کے آقا سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار عالم کی طرف سے جس عظیم انعام کا مستحق بنایا گیا اور جس عظیم نعمت اور ناموس سے نوازا گیا، اسی کا یہ صدقہ ہے کہ اسلام کی روشنی پورب سے لے کے پچھم تک پھیلی اور ساری دنیا اسلام کے نور سے نہا گئی۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب قبلہ کو بہت روز ہو گئے تھے ہندوستان چھوڑے ہوئے، تو ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا ہے۔ پرانی یادیں، پرانے اثرات اور پرانے تاریخی قلعوں کے کھنڈرات اثر نو مرتب ہوئے ہیں۔ حضرت نے
حکم فرمایا ہے کہ میں ہندوستان کی زبان میں ہندی کی کوئی نعت آپ کو پیش کروں. کچھ اور احباب کا بھی تقاضا تھا، بہت چند اشعار حاضر خدمت کرتا ہوں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا. اے دونوں جگ کے منموہن، اے فخر کونین، اے دونوں جگ کے منموہن، اے فخر کونین، ہے تم سے جگت کا چین. صلی اللہ علیہ وسلم. اے دونوں جگ کے منموہن، اے فخر کونین، ہے تم سے جگت کا چین. بہت ٹیڑھی ہندی تو نہیں جا رہی ہے، مطلب سمجھا رہا ہوں. سارا جگ ہے دکھیا تمہارا، تم ہو امرت دھارا. سارا جگ ہے دکھیا تمہارا. دنیا کے اندر ہر طرف یا رسول اللہ آپ کے عاشق پھیلے ہوئے ہیں، آپ کے محبت والے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کے درد کی دوا یا رسول اللہ صرف آپ ہیں. سارا جگ ہے دکھیا تمہارا، اور تم ہو امرت دھارا. اور امت کی ہے ناؤ بھنور میں، دے دو اسے سہارا. اس وقت ساری دنیا میں امت اسلامیہ مسلمان سخت پریشانی اور اضطراب کی حالت میں ہے. یا رسول اللہ اس وقت آپ کے سہارے کی ضرورت ہے. آپ کا سہارا تو ہمیشہ سے ہے، اس وقت زیادہ یہ امت آپ کے سہارے کی محتاج ہے. تو سارا جگ ہے دکھیا تمہارا، تم ہو امرت دھارا. اور امت کی ہے ناؤ بھنور میں، دے دو اسے کنارا. اور چار دشا کے آقا مولا تم پہ لگے ہیں نین، ہے تم سے جگت کا چین. اے دونوں جگ کے منموہن، اے فخر کونین، ہے تم سے جگت کا چین. خواتین، میری مائیں اور بہنیں، ذرا خاموشی اختیار کریں اور مجمع کو پرسکون بنائیں. بھئی شکایت تو ماں ہی سے کی جاتی ہے نا، ہر شکایت ماں سے کی جاتی ہے. گھر کے معاملے میں شکایت ماؤں سے ہوتی، بہنوں سے ہوتی ہے. اگر مائیں اور بہنیں ذرا سکون اختیار کر لیں تو انشاءاللہ اچھا ہوگا. برکھا رت اگنی برسائے، چندا جیگھ برائے. میں جو شعر بھی ٹیڑھا سمجھوں گا اس کا مطلب بتا دوں گا. برکھا رت اگنی برسائے، چندا جیگھ برائے. اور پرویا مورے انگ انگ میں، ہر دن ڈس ڈس جائے. رو رو پیتا سارا ساون، اور کرت رہی میں بین، ہے تم سے جگت کا چین. عاشق اللہ کے رسول کا دیوانہ یہ فریاد کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے خیال میں، آپ کے تصور میں اور آپ کی یاد میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی کچھ ایسے حالات گزرے کہ میں ہر موقع پر آپ کو یاد کرتا رہا. اور اب وہ منزل ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے آپ کی رحمت کی زیادہ طلبگار ہوں، بس آپ اپنی رحمت بھیج دیجیے. آخری شعر ہے، اس کے بعد بات کریں. جب آکاش پہ گر آوے ہیں
کالی مست گھٹائیں اور ٹپ ٹپ جب مدرا برسائیں جھومیں چار دشائیں تو یاد آوے موہے طیبہ نگری اور بھیگ پڑے مورے نین ہے تم سے جگت کا چین اے دونوں جگ کے منموہن اے فخر کونین ہے تم سے جگت کا چین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس میں ہندوستانی زبان کم تھی، سنسکرت زیادہ تھی، اس لیے معاملہ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلسہ دیکھو، وہ تو جس زبان میں ہم ان کی تعریف کریں گے وہ اگر دل سے آواز نکلے گی تو گنبد خضرا کے آقا مکین سبز گنبد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے قبول فرمائیں گے۔ عید میلاد النبی کے اجلاس یا جلوس، محفلیں، ان سب کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں کے معاملات کو جہاں تک ہو سکے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ کر لیں، ہم حضور سے نزدیک ہو جائیں۔ حضور کی محبت جب دل میں زیادہ پیدا ہوگی اور ان سے عشق بڑھ جائے گا تو ہر کام آسان ہو جائے گا، ہر مشکل سہولت سے بدل جائے گی۔ اسی لیے علماء اہل سنت لوگوں کو عشق رسول کا سبق زیادہ سکھاتے ہیں، اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی مصلحت ہے، اس لیے کہ جب کوئی دیوان رسول ہو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو جاتا ہے اور حضور سے اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے، اب آج تو ہم یورپ میں رہتے ہیں، مذہب اور خاص طریقے سے مذہب اسلام کو لوگ بتاتے ہیں بڑا سخت مذہب ہے، بڑا اسٹرانگ ہے، چل نہیں پاتا، 5 وقت وضو کرنا اور صاحب ہر کام چھوڑ کر کے نماز پڑھنا، پاک اور صاف رہنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، اور اس قسم کی جتنی موٹی موٹی اور سچی تعلیمات ہیں ان سب پر غور کر کے یہاں کے لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا سخت مذہب ہے، اسلام بڑا سخت مذہب ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اپنی فطرت سلیمہ کے اوپر ہو اور اللہ نے اس کو جیسے پیدا کیا ہے اس پر گندے ماحول کا اثر مرتب نہ ہوا ہو تو مذہب اسلام اس کی گھٹی میں ملایا ہوا ہے، اس کی فطرت میں داخل ہے، وہ پیدا ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ اسلام کے سانچے میں ڈھلتا چلا جائے، جیسے کہ ایک انسان ہے سینکڑوں سال تک گویا ایک راستے پہ چلا آ رہا ہے، اس کو راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہو، منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پیدائش سے لے کر کے ہوش سنبھالنے کے بعد موت کے گہوارے تک پہنچتے پہنچتے جتنے بھی راستے اسلام نے متعین فرمائے ہیں وہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں، انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں، اس کے خلاف نہیں ہیں۔ تو ہمیں بھاری کیوں لگتا ہے اسلام؟ ہمیں ہمارا مذہب وزنی کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم پر غلط اثرات آ گئے۔ ایک آدمی کی خوراک بہت اچھی تھی، ماشاءاللہ کئی روٹیاں کھا جاتا تھا اور ایک وقت نہیں 3 ٹائم کھاتا تھا۔ صبح کو ناشتے میں بھی کئی روٹیوں اور کئی پراٹھوں کا ناشتہ کرتا تھا، دوپہر ہوتے ہوتے پھر کہتا تھا اور لاؤ کھانا، اور شام ہوتے ہوتے تو بہت زبردست طریقے سے بیٹھتا تھا، کہتا تھا رات بہت لمبی ہے، 3 بار کھاتا تھا۔ اتفاق سے بیمار ہو گیا، کھاتے کھاتے بیمار، بھئی کوئی تو بے کھائے بیمار ہوتا ہے کبھی نا، اور کوئی کھاتے کھاتے بھی بیمار ہوتا ہے۔ تو اہل تحقیق کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں جتنی بیماریاں بھوک کی وجہ سے نہیں پیدا ہوئی، اس سے کئی گنا بیماریاں زیادہ اور بد احتیاطی سے کھانے کی بنیادوں پر پیدا ہوئی۔
تو بہت کھانے والے انسان کو جب وہ بیمار ہوا، بیوی نے سوچا یار صبح سے لے کر کے میں چولہے پر لگ جاتی تھی اور اس کے بعد اس کا ناشتہ پورا ہوتا تھا، ابھی دوپہر کو اسکول سے بچے آئے نہیں جب تک ان کے لیے کھانے کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اور شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے صاحب یہ دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ بیمار ہوا اس نے سوچا چلو کچھ دیر تو چھٹی ملی، کیوں؟ بھوک ہی نہیں لگ رہی، اس کو بھوک نہیں لگ رہی، لیکن بہرحال بیوی ہے، اس نے سوچا کہ آخر میرا یہ شوہر اس طرح گھٹ گھٹ کے بالکل دبلا ہو جائے گا، ارے بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بھائی صاحب کے پاس جاؤ، جا کر کے پوچھو کیوں تمہیں بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے دیکھا اور اس کو نیچے سے اوپر تک جب جائزہ لیا تو اس نے کہا کہ اصل میں جس زمانے میں تمہیں صحت نصیب تھی، تم صحت مند تھے، اس زمانے میں کھانے کی لمٹ جتنی ہونی چاہیے تھی تم نے اس پر کنٹرول نہیں کیا، تم تو بالکل بے بھاؤ کھاتے رہے، بہت زوردار طریقے سے تم نے کھایا، اور جتنا نہیں کھانا تھا اتنا کھا لیا، اس لیے اب جو مشین تمہارے کھانے کو کنٹرول کرتی ہے اس کے اندر کچھ خرابی پیدا ہو گئی، تو اب کچھ دن تک اسی کے بھگتان میں بے کھائے رہو، اب بھوک ہی نہیں لگ رہی، اب بھوک نہیں لگ رہی ہے، ہاضمہ بگڑ گیا۔ انسان ماحول کے اثرات سے گندی سوسائٹی میں رہ کر جو دیکھتا ہے اس سے بھی کچھ لیتا ہے، جو سنتا ہے اس سے بھی کچھ لیتا ہے، جن راہوں پہ چلتا ہے اس سے بھی کچھ سیکھتا ہے۔ یہ یورپین سوسائٹی، یہ گندا ماحول، یہ عریاں دنیا، یہ فحشاء اور منکر کے بازار، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ القادری اسلامک سینٹر یا اس قسم کے سینٹروں کے ہو جانے سے یہ ساری وبائیں اور ساری برائیاں ختم ہو گئی؟ ہر برائی اپنی جگہ پہ قائم ہے، تم مسجد آتے ہوئے بھی بہت سی برائیوں کا سامنا کرتے ہوئے آتے ہو، اور یہاں سے اللہ کا سجدہ ادا کر کے جاتے ہوئے بھی بہت سی برائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ ان سب کا اثر ہوتا ہے یہ تعلیم کا میدان، یہ بچوں کا اسکول، یہ بڑے لوگوں کی سوسائٹی، ہر ماحول اپنی جگہ پر ایک عظیم خندق ہے جس سے تعفن اٹھ رہا ہے، اور وہ تعفن اور وہ بدبو انسان کے ذہن کو ایک غلط راستے پہ ڈھال رہی ہے، اور اس راستے میں جب اس غلطی میں انسان ڈھل جاتا ہے تو اسے روزہ بھاری معلوم ہوتا ہے، نماز وزنی معلوم ہوتی ہے، اسے اللہ کا ذکر کرنا بہت زیادہ بھاری معلوم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے قوانین الہیہ اسے ثقیل نظر آتے ہیں۔ کیوں کہ فاسد ماحول نے اس کی اصلیت کو بدل دیا، غلط ماحول نے اس کی اصلیت کو تبدیل کر دیا۔ ورنہ یہ دوستو، یہی مسلمان جب اصلی حالت، یہ معاملہ صرف یورپین دنیا کا نہیں ہے، اب تو یہ متعدی ہو رہی ہے یہ بیماری نا، ان ملکوں سے نکل کر کے اب ان علاقوں تک یہ بیماریاں پہنچ رہی ہے جسے ہم عالم اسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، مسلم ورلڈ۔ کیا وہاں کم برائیاں ہو رہی ہیں؟ مخزن یہ ہے، پیدائش یہاں سے ہوتی ہے برائیوں کی، اور پہنچ گئی وہاں تک، اس جگہ تک برائیوں کی یہ تمام بدتمیزیاں داخل ہو گئی ہیں، جہاں سے ایک زمانے میں ایمان اور ہدایت کا نور نکل کر کے ساری دنیا میں پھیلا تھا، آج وہاں بھی یہ برائیاں پھیل رہی ہیں۔ وہ کہاں سے گئی ہیں؟ اسی ماحول سے گئی۔ وہاں والوں میں یہ برائیاں کس طرح پھیلی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ اگرچہ وہ لوگ حجاز میں رہتے ہیں، مکے اور مدینے کے رہنے والے ہیں، لیکن ذہن رسول عربی اور فکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ان پر روشنی محمد رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ورنہ اصل یہ ہے، اصل تو یہ ہے کہ رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور حضور کی بعثت کے وقت جب وہ دنیا میں تشریف لائے، اس وقت بھی تو برائیاں تھیں، اور بڑی زبردست برائیاں تھیں، ایک دم گھٹی میں پیائی ہوئی، جڑوں تک بیٹھی ہوئی، انسان کے اندر تک کا بالکل معاملہ کالا تھا، لیکن اوپر سے نیچے تک، اندر سے باہر تک ہر طرف کالا تھا، لیکن اسی کالے ماحول میں ایک نور آ گیا تو سارا اجالا ہی اجالا ہو گیا، ہر طرف
اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ اللہ اکبر، بہت مشکل گھڑی، بڑا سخت ماحول، بڑی گھٹا ٹوپ تاریکی، بڑا دبیز اندھیرا، لیکن قد جاءکم من اللہ نور کی قندیل جب روشن ہوئی تو عالم یہ ہے کہ بدمستی کے شکار، برائیوں میں گھٹے ہوئے لوگ، شراب جن کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی، وہ پانی نہیں پیتے تھے، وہ تو شراب ہی پہ شراب پیتے تھے۔ تم کیا سمجھتے صرف ہالینڈ والے ایسے تھے؟ یہاں کے گورے لوگ جو خالی شراب پیتے، ایک زمانے میں اہل عرب میں بھی ایسے لوگ تھے جو پانی نہیں پیتے تھے، شراب ہی شراب پیتے تھے۔ لیکن جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام ان کے سامنے پیش کیا اور دعوت دین ان کو دی اور ان کے سینوں کے اندر کلمہ طیبہ آ گیا، تو عالم یہ ہوا کہ وہی مکہ، وہی مدینہ، وہی حجاز، اللہ اکبر، وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے پھیلنے کے بعد، اسلام کی روشنی آنے کے بعد ایسا نور ابھرا وہاں سے کہ اب تو وہ مرکزی نور بن گیا۔ شرق میں نور پھیلا، غرب میں نور پھیلا، فارس کی حکومت زلزلے میں آ گئی، ایران کا تخت ہلنے لگا، دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ وہاں سے ایسی تاریکی رخصت ہوئی کہ نور کا مرکز وہاں سے ابھرا اور بڑے بڑے عظیم بادشاہوں کی سلطنت لرزہ براندام ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف ایک سیاسی انقلاب نہیں آیا، انسانوں نے اندر سے اپنے کو بدل لیا۔ دیوانگان رسول کا یہ عالم ہے، کس طرح نشہ ان پر چھا گیا تھا ایمان کا، کس طرح حضور کی محبت اور حضور کی دیوانگی میں وہ بالکل والا و شائرہ ہو گئے تھے۔ ایک مسلمان جو کافروں کی نظر میں بڑا ہی مجرم تھا، کافروں نے اسے پکڑا، مشرکین مکہ نے اسے پکڑا اور پکڑ کر کے لے گئے، ایک گھر کے اندر لے گئے، رسیوں میں باندھا اور اس کو لٹکا دیا۔ چاروں طرف سے تلواریں، برچھے، بھالے، اس زمانے کے جو بڑے ہتھیار تھے وہ لے کے کھڑے ہو گئے اور وہ پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ، تم تو بہت محمد الرسول اللہ کے گن گاتے تھے، اے رسول کے دیوانے بتاؤ، اس وقت تو تمہاری جان خطرے میں ہے اور تم یہ سوچتے ہوں گے کہ میں نہ ہوتا، میری جگہ محمد ہوتے، میری جان بچ جاتی، العیاذ باللہ۔ اللہ اکبر، وہ بزام خیش کہہ رہے تھے اپنے خیال میں، وہ کہہ رہے تھے کیوں بھائی اس وقت تم یہی سوچتے ہوگے نا کہ تمہاری جان بچ جائے۔ اللہ اللہ، وہ دیوانے رسول، وہ عاشق محمد رسول اللہ، انہوں نے یہ کہا لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق فی اللہ مصرعی او کما قال۔ کہا کہ دیکھو، تم یہ سوچتے ہو کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے میں یہ سوچتا ہوں گا کہ میری جگہ رسول ہوتے، کہا واللہ ایسی بات نہیں، جب میں راہ خدا میں قربان ہو رہا ہوں اور رسول کی غلامی کی وجہ سے مجھے مارا جا رہا ہے اور میری جان دی جا رہی ہے، تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اس کروٹ مروں گا کہ اس کروٹ مروں گا، مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ حب رسول میں مجھے مارا جا رہا ہے، مجھے قتل کیا جا رہا ہے، میرے جسم کو نیزوں سے چھیدا جا رہا ہے، تلواروں سے زخمی کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے اسے اس وقت نیزوں سے چاروں طرف سے مارنا شروع کیا، خون کی شراریں پھیلے اور وہ اللہ کے رسول کا عاشق شہید ہو گیا۔ اور جاتے جاتے اس نے ایک پیغام چھوڑا، نے کہا یا رب، اس وقت میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ میں کسی انسان کے ذریعے سے، کسی وسیلے ظاہرہ سے رسول تک اپنا پیغام پہنچاؤں، اس کے لیے میرے پاس کوئی سبیل نہیں ہے۔ تو اے میرے رب، تو میرا پیغام میرے رسول تک پہنچا دے، میرا سلام پہنچا دے کہ تیرا دیوانہ خبیب اللہ اکبر اس عالم میں جان دے رہا ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ خبر پہنچانے والا ظاہری طور پر کوئی انسان نہیں تھا، لیکن دل سے نکلی ہوئی محبت کی وہ آواز رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عشق اور اپنی محبت میں جان دینے والے اس دیوانے کے پیغام کو قبول فرمایا۔ ذرا دیکھو کیسی سرشاری ہے، کیسا جذبہ ہے۔
اور کیسی دیوانگی کا عالم ہے. غزوات کے واقعات خاص طریقے سے جو صحابہ کرام نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سارا انداز میں پیش کیا, وہ ہماری زندگی میں حرارت لانے کے لیے کافی ہے. دیکھو ہر زمانہ اور ہر ماحول اپنے اندر اگر محسوس کیا جائے تو ہر دور میں ابراہیم ہے اور ہر دور میں نمرود ہے, ہر دور میں موسیٰ ہے, ہر دور میں فرعون ہے. احساس ہوگا تو ہر دور میں حق و باطل کی جنگ چلتی رہتی ہے, اور ہر زمانے میں جو سچائی کا پیغام لے کے چلنے والا اور اس پر ثابت قدم رہنے والا ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ گام بگام چلنے والا ہے, قدم بقدم چلنے والا ہے. اور سچائی اور حقانیت کے خلاف جو لوگ ریشہ دمانیاں کرتے رہتے ہیں وہ فرعون اور نمرود کے راستوں پہ چلنے والے ہیں. میرے دوستو, حقانیت اور سچائی وہی ہے اور صرف وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. یہ سوال ہوتا ہے, یہ عید میلاد النبی کی مجلس ہے, عنوانات بہت سے ہو سکتے ہیں جس پر ہم آپ سے گفتگو کریں, لیکن حب رسول حضور کی محبت کیوں ہمارے لیے ضروری ہے؟ محبت رسول اس لیے ضروری ہے کہ کسی سے محبت مضبوط ہونے کے بعد پھر اس کی بات پہ عمل کرنا, اس کے قدم بقدم چلنا, اس کی اطاعت کرنا, اس کی بات ماننا نہایت آسان ہو جاتا ہے انسان کی. کوئی انسان کسی انسان کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو لوگوں سے چھپ چھپ کر کے اس کے رضا جوئی کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے. اور جو خلاصۂ کائنات محبوب رب العالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں لے لے تو وہ تو دنیا کو ٹھکرا دے گا, وہ تو کائنات کو ٹھوکر مار دے گا, وہ تو ہر قسم کی مصیبتوں کو پاؤں سے رونق ڈالے گا, اس لیے کہ وہ خدا کے محبوب کو پائے گا تو خدا کو بھی پا جائے گا. اللہ اکبر. شعور عشق نبی حسن و عشق کی باتیں, شعور عشق نبی حسن و عشق کی باتیں, یہ مختصر سی کہانی کتاب بن کے رہی. سوچو اللہ کے رسول کی محبت, علماء ہمارے فرماتے ہیں کہ یہ تو جانی ایمان ہے. کیوں؟ امام رضا فاضل بریلوی نے فرمایا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ اللہ کی شان کا نمونہ ہے, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے. یہ انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے. یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب ان کی محبت جس سینے میں آ جاتی ہے تو وہ گردش دورہ سے ٹکرا جاتا ہے, وہ حالات سے ٹکر لے لیتا ہے, وہ مخالفت کے طوفانوں میں گھس پڑتا ہے. اس کے لیے تنہائی اور مجمع کوئی چیز نہیں ہوتی, وہ اپنی ذات میں خود انجمن ہوتا ہے, وہ اکیلا ایک دنیا ہوتا ہے, وہ اکیلے ایک مجلس ہوتا ہے. سب کچھ ایک طرف, محمد رسول اللہ کا دیوانہ ایک طرف, ساری خدائی ایک طرف, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی ایک طرف. آؤ تمہیں اس سلسلے کی ایک چھوٹی سی بات عرض کروں, اس کے بعد اصل تقریر تو ہمیں حضرت مفتی صاحب اللہ کی سننی ہے. بھائی تیار ہو کے بیٹھنا, روشی پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ و اصحابہ وبارک وسلم ابدا دائما سرمدا. ایک زمانہ تھا جب دنیا میں ایک طوفان تاتاریوں کا اٹھا تھا. آپ جانتے ہیں تاتاری ایک قوم گزری ہے, صحرائے گوبی سے ایک طوفان اٹھا تھا جس طوفان نے مسلمانوں کی سب سے عظیم سلطنت کے عظیم مرکز کو چکنا چور کر دیا, بغداد کو لوٹ لیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ہلاکو خان, چنگیز خان, یہ ان میں کے وہ نام ہیں جس کے سامنے ہٹلر بھی شرماتا. ایسے ظالم لوگ تھے کہ جب انہیں پیاس لگتی تھی, اس زمانے میں آج کی طریقے سے اچھی مشینیں اور جنگ کے آلات نہیں تھے, تو گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے رہتے تھے. جب پیاس لگتی تو پانی پینے کے لیے اترتے نہیں تھے, اتنے ظالم تھے کہ خنجر نکالتے تھے اور گھوڑے کی پیٹھ پہ مارتے تھے.
اور وہاں سے جو خون کا فوارہ نکلتا تھا اسے پی لیتے. ماں کیسے خطرناک لوگ. ان کے وہاں لشکر الگ الگ بٹے ہوئے تھے, ہر فوج کا حصہ الگ الگ. جو سب سے بڑا فوجی سردار ہوتا تھا بریگیڈیئر, تو وہ کہتا تھا کہ دیکھو جو ٹولی انسانوں کو مار کر ان کی کھوپڑیوں کا سب سے بڑا مینارہ بنائے گی اس کو زیادہ انعام ملے گا. بڑے خطرناک لوگ, اللہ محفوظ رکھے. کون لوگ ہیں یہ؟ انہوں نے بغداد میں داخل ہو کر کے اس زمانے کا بغداد جو اللہ اکبر مرکز علم و مرکز علماء, اس بغداد کے اندر انہوں نے جا کر جو تباہی مچائی ہے, تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ مسلم عالموں کو شہید کیا. مسلمان علماء 1 لاکھ سے زیادہ شہید ہوئے. اور عظیم کتب خانے, بڑے بڑے اسلامی لٹریچر کے وہ ماہرین جنہوں نے کہ دنیا کے اندر ہر اہم ٹاپک کے اوپر اپنی ریسرچ کر کے اور کتابیں تیار کی تھیں. اس زمانے میں چھاپا خانے نہیں تھے نا, پریس نہیں تھے, تو ہاتھ سے لکھی جاتی تھی کتابیں کچی انک سے. وہ سب کتابیں ان لوگوں نے وہاں کے دریا میں پھینکی. اتنی کتابیں پھینکی کہ دریا کا پانی سیاہ ہو گیا. اور فرماتے ہیں کہ ایک حصے میں اتنے علماء کو اور اتنے لوگوں کو قتل کیا کہ خون کی سیاہی اور ان کے کتابوں کی سیاہی مل کر کے دریا کے پانی کو اس نے ایک زمانے تک کالا رکھا. ایک طرف خون کی سرخی ہے, ایک طرف کتابوں کی سیاہی. وہ بڑا ظلم کیا, بہت ظلم کیا مسلمانوں کے ساتھ. لیکن ایک دور ایسا آیا, سلسلہ قادریہ کا ایک فقیر, ایک درویش, اس کے ہاتھ پر اسی خاندان کے کچھ بادشاہوں نے اسلام قبول کر لیا. فقیر کی کرامت دیکھی اسلام قبول. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کیا کرامت دیکھی اور کیسے دیکھی, بس اختصار یہ ہے کہ فقیر قادری کے ہاتھ پر اس خاندان, اس ظالم خاندان کے ایک شخص نے اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بعد وہی لوگ آگے چل کر کے انہی کے خاندان در خاندان, انہی کی پشتوں میں سے ہو کر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کو روشن کیا, اور جنہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے بغداد میں تہلکہ مچایا تھا. انہوں نے ایشیا کی سرزمین پر جا کر کے اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا. اسی کو اقبال کہتا ہے, ہائے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے. علامہ اقبال نے اسی بات کو کہا ہے کہ ہائے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت. میں جس طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں نہایت اختصار کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ اس زمانے کا وہ تاتاریوں کا لشکر حضرت مولائے روم, حضرت مولانا شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وطن جو ترکی میں ہے, آپ میں سے کچھ اس کی زیارت کر چکے ہوں گے, پونیا شریف. اس زمانے میں پونیا شریف چھوٹا سا قصبہ تھا. حضرت مولانا روم وہاں بستے تھے, اہل عقیدت وہاں رہتے تھے. شور ہوا, گاؤں والوں نے چلانا شروع کیا, کیا ہوا, تاتاریوں کی فوج آ گئی, اب تو وہ لوٹ لے گی, ہم لوگوں کو برباد کر دے گی. تاریخ بتاتی ہے کہ گاؤں والے بڑے پریشان ہوئے. تو پریشانی کے عالم میں انہوں نے سب جب اکٹھا ہو کر کچھ آپس میں رائے مشورہ کیا, تو ایک نے کہا, بھائی ہمارے گاؤں میں ایک عظیم شخصیت, ایک بزرگ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں, وہ زندہ تھے اس وقت. کہا ہم سب ان کے پاس چلے. لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا, کیا بات ہے؟ کہا حضور پوچھتے ہیں کیا بات ہے, ارے یہ پوچھے کیا نہیں ہے. ہاں خطرناک مسئلہ. کیا ہوا؟ ارے تاتاریوں نے حملہ کر دیا, ہمارے گاؤں کو لوٹ لیں گے. اب تو کوئی انسان زندہ نہیں بچے گا, مردوں کو مار ڈالیں گے, عورتوں کو گرفتار کر لے جائیں گے, گھر بار میں آگ لگا دیں گے. اب تو ہماری زندگی کے آثار نظر نہیں آتے. مولانا نے کہا روز گھبراؤ مت, گھبراؤ نہیں, اطمینان رکھو, خاطر جماعت کرو. مولانا نے کیا کیا, کیا ان کے پاس کوئی وہ تھا مشین گن؟ وہ ایسے عاشق رسول, ایسے دیوانے مصطفیٰ تھے
کہ جن کی نگاہیں مشین گن سے زیادہ کام کرتی تھی. کیا ہوا؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیسے کیسے مردان خدا اور کیسے کیسے محبوبان مصطفیٰ دنیا میں ہوئے. انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں, دل چھوٹا نہ کرو, پریشان نہ ہو. اپنا مصلہ اٹھایا اور تسبیح ہاتھ میں لیا, جس پر نماز پڑھتے ہیں جائے نماز, اس کو لیا اور تسبیح پکڑی. یہ نہیں کہا کہ تم سب لوگ بلم بھالا اور تلوار لے کے میرے پیچھے آؤ, کچھ نہیں کہا. کدھر ہے سب, کہاں آ رہے ہیں فوجی؟ کہا حضور فلاں طرف سے. گئے اور جا کر کے ایک طرف ان کے سامنے, فوجی ادھر سے آ رہے ہیں, سامنے جا کر مصلہ بچھا دیا اور تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھ کر وہی کرنے لگے جو اپنے گھر میں کر رہے تھے. اللہ اللہ. پھر کیا ہوا؟ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگے تو یہ تو بڑے بے دین اور خود سا قسم کے ظالم تھے نا. وہ کہتے کہ یہ بوڑھے آدمی کو کیا ہو گیا, یہ ہمارے سامنے آ کر ٹٹپوجیا کی طریقے سے بیٹھا ہوا ہے, اس کو کیا سوچی اپنی موت پیاری ہے. فوج کا سردار تھا, اس نے کہا کہ اپنے سپاہی سے پوری فوج کو حرکت دینے کی کیا ضرورت ہے, تم جاؤ اس کی گردن کاٹ کے لاؤ. لگتا ہے جیسے مولی کاٹ کے لاؤ, لگتا ہے جیسے شلجم کاٹ کے لاؤ, کھیت میں سے جیسے بھاٹا توڑ کے لاؤ, ایسا لگتا ہے. کہاں جاؤ اور گردن کاٹ کے لاؤ. اب جو وہ اس کا فوجی بڑا بہادر رہا ہوگا نا, زبردست قسم کا, وہ جو آگے بڑھنا چاہا تو اس کے پیر کو زمین نے پکڑ لیا, پیر کو زمین نے پکڑ لیا. اب مار ہونی چاہا ہے, زور مار رہا ہے, پیر اٹھتا ہی نہیں جائے گا. اب اس نے دیکھا, کہا لگتا ہے معاملہ کچھ گمبھیر ہے, وزن پریشانی والی بات آ گئی. اس نے فوج کے ایک دستے کو حکم دیا, مارو. اب وہ سب چلے تو ان کو بھی نیچے سے کسی نے پکڑ لیا, وہ بھی نہ چل سکے. پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا لگتا ہے کچھ معاملہ دوسرے رنگ پہ جا رہا ہے. اس نے حکم دیا, سنو, اگر چل نہیں پاتے ہو تو تیروں سے اس کے جسم کو چھلنی کرو. اس زمانے میں تلوار اور برچھوں کے علاوہ تیر سے بھی لوگ حملہ کیا کرتے تھے, لڑائی لڑا کرتے تھے. اب جو تیر کمن پہ لگا لگا کر کے نشانہ مارا تو کھینچا, تو کھینچنا کو جب کھینچ دیا تیر آگے بڑھتا ہی نہیں. اتنا جب ہو گیا تو سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کچھ دنیا داروں جیسا نہیں ہے, یہ معاملہ کچھ دینداروں جیسا لگتا ہے, روحانیت کا کچھ معاملہ جہاں. فوج کے سردار نے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا, کہا حضور آج تو ایسے دشمن سے پالا پڑا ہے کہ ایسا دشمن کبھی ملا ہی نہیں تھا. کیا ہوا؟ کہا ہم تو اب اس کے آگے بڑھ ہی نہیں پاتے, فوجیوں کی ایسی ایسی حالت ہے. اچھا یہ کیفیت ہے؟ کہا ہاں, ایک دم کھسک ہی نہیں پاتے ہم. اس نے کہا یہ معاملہ تیر و تبر سے اور بہادری سے نہیں حل کیا جائے گا. اگر ہم جتنی فوج لے کر آئے ہیں اس کی 10 گنا فوج لے کے آ جائیں تو اس اکیلے انسان کو ہم کبھی کنٹرول نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ اکیلا دیکھنے میں لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے خدائی طاقت لگی ہوئی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اس کے پیچھے پروردگار عالم کی رضامندی کی عظیم چٹان کھڑی ہے. اسے ہم یوں مسخر نہیں کر سکتے, اسے ہم یوں قابو میں نہیں کر سکتے. اس نے کہا اے لوگوں پیچھے چلو, اب تک تو ہم ڈٹ کے لوگوں سے لڑا کرتے تھے, اب تک تو ہم بھیڑ کے لڑا کرتے تھے, لیکن یہ جنگ جھک کے لڑنی پڑے گی. اپنی پگڑی اتاری, اس زمانے میں بھی وہ لوگ پگڑی باندھتے تھے, اور اپنے ہاتھ کو اپنے پیچھے بندھوایا اور آگے بڑھ کر کے ان کے سامنے لے جا کے پگڑی رکھ دی. کہا حضور والا آپ کے پاس لشکر نہیں ہے, آپ کے پاس فوج نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ظاہری تیر و تفنگ نہیں ہے, لیکن ہم اس بات کو مان گئے کہ آپ کے اندر ایسی قوت ہے جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آپ ہمیں معاف کر دیں, آپ ہمیں معاف کر دیں. حضرت شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے معاف کیا اور کہا تم اپنا لشکر لے کے اس علاقے سے چلے جاؤ, یہ فقیر کا وطن ہے اور فقیر کے وطن کو تیر و تفنگ سے اس طریقے سے نہیں فتح کیا جا سکتا, واپس چلے جاؤ. میرے دوستو, ان لوگوں نے جو کہ دنیا کی آدھی آبادی کو جنہوں نے اپنی غارت گری کا نشانہ بنایا تھا, جگہ جگہ ایسے بھی مقامات آئے ہیں کہ جہاں پر وہ ایک مرد فقیر کے سامنے انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور آ کر کے ہار مان لی ہے. وہ فقیر کون تھا؟ وہ محمد رسول اللہ کا غلام تھا, وہ آقائے
نامدار کا شہنائی تھا، وہ سید رسل جناب محمد رسول اللہ کا سچا عاشق تھا۔ کبھی کبھی ایک تنہا انسان پوری انجمن پہ بھاری ہوتا ہے، اور وہ وہی ہوتا ہے جو محمد رسول اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر! اللہ نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! روحانیت کی طاقت، ایمان کی قوت، اللہ کے رسول سے خالصانہ محبت کرنے کی بنیادوں پر اور ان سے بالکل بے لوث عقیدت کی بنیادوں پر لگ جانے سے، مل جانے سے، جڑ جانے سے اور وابستہ ہو جانے سے ملتی ہے۔ جو لوگ میرے رسول سے تعلق رکھتے ہیں، جو رسول کے محبت اپنے سینے میں ہر محبت سے زیادہ جاودی رکھتے ہیں، وہی ایمان کے عظیم مرکز کے فائز ہیں اور عظیم منصب انہیں حاصل ہے۔ اس قسم کے واقعات تو تاریخ میں بہت ملتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں گا، اس کے بعد بات ختم ہوگی۔ آپ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والکرم آلہ وبارک وسلم۔ بعینہ اسی انداز کا ایک واقعہ ہمارے ہندوستان کی سرزمین پہ پیش آیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر سلسلہ نقش بندیہ کے ایک بزرگ، وہ آباد ہیں دلی کی سرزمین پر۔ جس زمانے میں وہاں نادر شاہ درانی کا حملہ ہوا، ہندوستان میں دلی کی سرزمین پر نادر شاہ درانی نے بڑا خوریز حملہ کیا اور دلی کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا، لاکھوں انسانوں کو مارا۔ اس زمانے میں ایک خانقاہ تھی، اس خانقاہ کے اندر دلی کے بادشاہ کا ایک بیٹا، ایک شہزادہ، وہ جا کے چھپ گیا۔ نادر شاہ درانی کے فوجیوں نے کہا کہ شہزادہ چونکہ اس خانقاہ میں چھپا ہوا ہے، لہذا اس خانقاہ کو مسمار کر دو، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، اسے ختم کر دو۔ فوج نے آ کر کے خانقاہ نقشبندیہ کو گھیر دیا۔ دیکھو، انسان جب مادی سارے وسائل سے ہار جاتا ہے، ایک بادشاہ اپنے فوج کی ساری قوت جب برباد کر لیتا ہے، تو اس وقت وہ جہاں اپنے کو پناہ کی جگہ محسوس کرتا ہے، وہ ایک فقیر کا دامن ہوتا ہے، ایک فقیر کا دامن ہوتا ہے جہاں وہ جا کے چھپتا ہے۔ بادشاہ کا بیٹا جا کے چھپ گیا اور نادر شاہ درانی کی فوجیوں نے اس خانقاہ کے ارد گرد توپیں لگا دی۔ خانقاہ کے اندر محمد رسول اللہ کا ایک دیوانہ بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے آ کے انہیں بتایا، حضور آپ جانتے باہر کیا ہو رہا ہے؟ کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا باہر زبردست قسم کا حملہ ہو رہا ہے اور چاروں طرف توپیں لگ گئی۔ اگر تھوڑی دیر آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا تو توپوں کے حملے سے یہ خانقاہ چکنا چور ہو جائے گی اور ہم سب شہید ہو جائیں گے۔ حضرت نے کہا اچھا۔ پھر ایک آیا، کہا حضور اب تو توپ کے اندر آگ بھی لگ گئی ہے، اب اس فلیدے سے آگ آگے جا رہی ہے، جب میں گولا چھوٹ جائے۔ کہا اچھا۔ اتنی اطمینان سے باتیں کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ بالکل ہر چیز پر پورا کنٹرول اور پورا تصرف ہے۔ دلی کی تاریخ لکھنے والے مورخین یہ لکھتے ہیں کہ نادر شاہ درانی کے اس حملے میں پورا دلی تو برباد ہوا، لیکن وہ خانقاہ جس میں ایک مرد درویش بیٹھا ہوا اپنا تعلق گنبد خضرا والے آقا سے لگائے ہوئے تھا، وہاں جب یہ فوج جا کے لگی اور چاروں طرف سے جب توپیں چھوٹنے لگیں، ایک مرید دوڑا ہوا آیا، کہا حضور اب تو اجازت دیجئے کہ کم سے کم کچھ ہم اپنے چھپنے کا بندوبست کریں۔ حضرت نے کہا گھبراؤ نہیں، جو فقیر کی پناہ میں آیا وہ اللہ کی پناہ میں آیا، جو فقیر کی پناہ میں آیا وہ اللہ کی پناہ میں آیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ نادر شاہ درانی کی یہ توپیں جس نے لال قلعہ کی مضبوط دیواروں کے اندر شگاف کر دیا ہے، فقیر کی چادر کو میلا کر سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا میں توپوں کے چلنے کا اصول بدل جائے گا۔ ہمیشہ توپیں آگے سے گولے پھینکتی تھیں، آج پیچھے سے گولے پھینکیں گی۔ سمجھے کیا ہوا؟ توپ کا گولا کس طرح سے نکلتا بھائی؟ آگے سے ہی پیچھے سے؟ جو اس میں تو گولا نکلنے کی جگہ ہوتی ہے، سب چاروں طرف کی توپیں جب گولا پھینکنے کے لیے گولچیوں نے اسٹارٹنگ کی اس کی، تو بجائے اس کے کہ خانقاہ کی دیوار کے اوپر ایک گولی لگے، سارے گولے پیچھے سے نکل گئے اور نادر شاہ کی کئی ہزار فوج وہیں پہ برباد ہو۔ یہ کون تھا؟ بڑے موٹے موٹے آسان انداز میں، واقعاتی انداز میں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو قوت کا خزانہ
محمد رسول اللہ سے نسبت ہے اور سچا تعلق ہے، وہ ایک فقیر کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ پورے شہر پہ بھاری ہو جاتا ہے، وہ ایک انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو پوری آبادی پہ مبنی ہو جاتا ہے۔ اے لوگوں، یہ کسی کے گھر کی جائیداد نہیں ہے، یہ کسی کے خاندان کی وراثت نہیں ہے۔ جو مسلمان اور مرد مومن اللہ اور اس کے رسول سے والہانہ تعلق پیدا کرنا چاہے، اس کے لیے رابطے کی وہ ضرورت نہیں ہے کہ جس کے بغیر وہ مستقل منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب عشق محمد رسول اللہ کی منزلوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی دولت ہے جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، جس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ عشق کی دولت، ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، سیدنا محمد رسول اللہ کی نسبت کی دولت۔ رب تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہمیں نسبت محمدی پہ زندہ رکھے ہو اور اسی کا خاتمہ بالخیر ہو۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت مفتی صاحب قبلہ، جو کہ اسلامی شریعت کورٹ کے جج اور پاکستان کی سرزمین کے متبحر عالم اور ہمارا سب سے قریبی اور نزدیکی رشتہ یہ کہ اس مرکز اہل سنت، اس القادری اسلامک سینٹر کے بانی، مؤسس اور ڈائریکٹر اور سورینام کے مسلمانوں کے بہت بڑے مربی اور رہنما اور محسن حضرت مولانا سید سعادت علی قادری صاحب، جنہوں نے سورینام کے مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تمغہ ادا کیا، سورینام سے لے کر ہالینڈ کی سرزمین تک، اور اس کے آگے بڑھو گے تو ادھر گیانا اور ترنگان کی سرزمین پر جن کے ہاتھ کا دیا ہوا سبز پرچم، چاہے قادری صاحب کے کوئی تعلق نہ رکھتا ہو لیکن ان کا پرچم ہر مسلمان کے گھر پہ لگا ہوا ہے اور اس کے سینے پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مرد حق آداب کے ذریعے سے اس سینٹر کی بنیاد رکھوائی، اور یقیناً یہ قادری نسبت ہے کہ اس سینٹر سے دین کی خدمت ہونے کی توقعات ہیں۔ مولانا قادری صاحب کے آپ چھوٹے بھائی ہیں، یہ وہ تقریب ہے جس نے کہ ہمیں ان کو اور زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع دیا۔ مولانا قادری صاحب اس وقت ساؤتھ افریقہ میں ہیں اور ان کا ایک فیکس ہمیں موصول ہوا ہے، اور اس فیکس کے ذریعے انہوں نے القادری اسلامی سینٹر کے سارے کام کرنے والوں کو، سارے مخلصین کو، سارے دوستوں کو اور عید میلاد النبی کی اس مجلس مبارک میں حاضر ہونے والے سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم پہنچایا۔ میں ان کی طرف سے آپ کی خدمت اسلام پیش کرتا ہوں، اور اب ان کی جگہ پر ان کے برادر خود حضرت مفتی صاحب قبلہ کو دعوت تقریر دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے عظیم خطبے سے ہم سب کو نوازیں۔ پھر وہی بات جو سینے میں کہی گئی تھی وہ پھر کہی جاتی ہے کہ ایمان کی حرارت کو سینے میں اس طریقے سے ہم بسائیں اور اس کا اظہار بھی کریں کہ جو ہماری زندگی کے لیے مفید ہو، آخرت کے لیے سرمایہ بنے۔ نعرہ تکبیر!